Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to my channel Learn and Education. Students, hope you are all fine. उम्मीद रखता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटी की टाइप्स। फिज़िकल क्वांटिटी की किस्में के बारे में हम बताएंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कितनी किस्में हैं। इससे पहले हमने फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में वीडियो बनाई थी और तफसील से वजाहत की थी। अब इस वीडियो में हम टाइप्स के बारे में बताएंगे, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए। इंशाल्लाह आपको टाइप्स आसानी से समझ आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको फ़िज़िकल क्वांटिटी की और डिफिनीशन रिवाइज करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी हमने बताया था कि तमाम क्वांटिटी जिन्हें मैयर किया जाता है वो फ़िज़िकल क्वांटिटी है। ऑल द मैयरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। सो जिस तरह हमें मालूम है कि ये कायनात बहुत वसी है, फ्राम आ वेरी लिटल लेवल टू वेरी लार्ज स्केल, वेरी बिगर लेवल, ज़र्रे से लेकर ज़मीन तक। इस कायनात में कुछ चीज़ें हमें मालूम है, कुछ चीज़ें मालूम नहीं है। सो इस वजह से हमको फ़िज़िकल क्वांटिटी को कैटेगराइज करना पड़ा, इसको तकसीम करना पड़ा। तो पहली टाइप्स हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी की है बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी। दूसरी टाइप्स है डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह तीसरी टाइप्स है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, अगर आप 11 क्लास के स्टूडेंट हैं तो इन तीनों को याद करना, और अगर आप 9 क्लास के स्टूडेंट हैं तो पहले दो को याद करना लाजिमी है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में, आपके कोर्स में ये शामिल है। तो अब हम इन तीनों को तफसील से बताएंगे कि ये क्या है। बेस क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है। तो चलिए चलते हैं पहले बेस क्वांटिटी की तरफ। बेस क्वांटिटी, जैसा नाम से जाहिर है, बेस किसको कहते हैं? बुनियादी। बेस क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटी में बुनियादी क्वांटिटी। बेस बुनियादी है, बेस बुनियादी। सो ये बुनियादी क्वांटिटी है। नंबर एक, इसमें क्या होगा? ये क्वांटिटी, बुनियादी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगा? जो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट। नंबर सेकंड, जो किया हो इंडिपेंडेंट मैयर डायरेक्टली। मैं आपको इन दोनों की वजाहत करता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिस मिसाल के तौर पर जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं, इस रूम की लंबाई, इसकी लेंथ मालूम करें, मैयर करें, तो आप सिंपली एक इंच टेप लेकर, इंच टेप, इंच, ये क्या हुआ? इंच टेप। ये कमरा है, रूम। आप इंच टेप के एक एंड को यहाँ रख कर, एक एंड को यहाँ रख कर, और आप इस कमरे की लंबाई को मालूम करें। आपने कमरे के लंबाई को मालूम किया है, इंच टेप यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया। तो इस मैयरिंग में आपको किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी लेंथ मालूम करने में। इसी तरह आपको, आपने डायरेक्ट मैयर किया, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या हुआ? लेंथ क्या हुआ? ये हमारे पास बेस क्वांटिटी हुआ। तो अब हम डिफिनीशन की तरफ चलते हैं कि बेस क्वांटिटी की क्या डिफिनीशन होगी। तो आप बेस क्वांटिटी की इस डिफिनीशन को याद रखिए, ये बहुत आसान डिफिनीशन है और आपको समझ भी आएगा। मैं आपके लिए आसान डिफिनीशन यहाँ लिखता हूँ। दोज क्वांटिटी which are independent
independent and measure directly without use of other quantity or another quantity. Other quantity is called base quantity. Base quantity کیا ہے؟ base quantity بنیادی quantity. Those quantity اگر quantity اگر مقدارنا which are independent جو غیر منحصر ہو and measure directly اور directly measure کیا جائے بغیر کسی کوانٹٹی کی یوز کرنے سے، ایک کوانٹٹی کو یوز کر کے صرف لینتھ، تو آپ کے پاس وہ کوانٹٹی آئے، اس کو ہم بیس کوانٹٹی کہتے ہیں. تو یہ بیس کوانٹٹی ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیس کوانٹٹی کی کتنی قسمیں ہیں. بیس کوانٹٹی کی 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 لینتھ، ماس، ٹائم، الیکٹرک کرنٹ، اسی طرح ہمارے پاس چوتھا ہے ٹیمپریچر، پانچواں ہے اماؤنٹ آف سبسٹنس، اور چھٹا ہمارے پاس ہے کیا؟ انٹینسٹی آف لائٹ. تو یہ کتنا ہوا؟ لینتھ، ماس، ٹائم، اسی طرح ہمارے پاس الیکٹرک کرنٹ، ٹیمپریچر، اماؤنٹ آف سبسٹنس اور انٹینسٹی آف لائٹ. تو یہ 7 کوانٹٹی ہوئی. سو دیز آر دا 7 بیس کوانٹٹی. بیس کوانٹٹی ٹوٹل 7 ہے. اب چلتے ہیں ڈیرائیوڈ کوانٹٹی کیا ہوتا ہے. آپ کو بیس کوانٹٹی سمجھ آ گیا ہو، اب ڈیرائیوڈ کوانٹٹی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا ہے. ڈیرائیوڈ کوانٹٹی کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جس روم میں بیٹھے ہیں اس روم کا ایریا معلوم کریں. پہلے میں نے صرف آپ کو روم کی لینتھ کو معلوم کرنے کے لیے کہا تھا. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کے ایریا کو معلوم کریں تو آپ روم کی لینتھ کو معلوم کریں گے، پھر آپ روم کی ویڈتھ کو معلوم کریں گے. تو لینتھ اور ویڈتھ کو معلوم کر کے دونوں کو ملٹیپلائی کر کے آپ کے پاس آ جائے گا ایریا. یہ ایک ایسے کوانٹٹی ہے جو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے جب ہم دو کوانٹٹیوں کو ملٹیپلائی کریں، یا ہم دو کوانٹٹیوں کو ایک کوانٹٹی کو دوسری کوانٹٹی پر ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس ڈیرائیوڈ کوانٹٹی آتی ہے. سو ڈیرائیوڈ کوانٹٹی وہ تمام کوانٹٹی اگر ہم ان 7 بیس کوانٹٹی کو ملا کے اور ہمارے پاس ایک اور کوانٹٹی آ جائے تو اس کو ہم ڈیرائیوڈ کوانٹٹی کہیں گے. سو ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ڈیرائیوڈ کوانٹٹی کتنے ہے تو آپ اس کو بتائیں گے کہ ڈیرائیوڈ کوانٹٹی انفینٹ ہے، لامحدود ہے، اس کی تعداد معلوم نہیں ہے، یہ بہت سارے بن جاتے ہیں جب یہ 7 کوانٹٹی مل کر. تو ڈیرائیوڈ کوانٹٹی کے بارے میں 2 باتیں یاد کرنا. نمبر 1 ڈیپینڈنٹ، ایک کوانٹٹی سے معلوم نہیں ہو جاتا، جب یہ دوسری کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیپینڈنٹ. اسی طرح ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ انفینٹ ان نمبر، تعداد اس کی بہت زیادہ ہے، ان نمبر. تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ ڈیفینیشن میں آپ کے لیے یہاں لکھتا ہوں. اس کی ڈیفینیشن بہت آسان ہے. سب سے پہلے ڈیرائیوڈ کا لفظی معنی کیا ہے؟ ڈیرائیوڈ ماخوذ، جس کو لیا گیا ہو.
سو اب ڈیفینیشن کی طرف اس کو کہتے ہیں ایکسٹریکٹ، جس کو لیا گیا ہو ماخوذ. اب ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں. ڈیفینیشن: the quantity extracted from base quantity is called derived quantity. بہت آسان ڈیفینیشن ہے، اس کو آپ یاد رکھیں. the quantity وہ کوانٹٹی جو ماخوذ کیا گیا ہو بیس کوانٹٹی سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ڈیرائیوڈ کوانٹٹی ہے. اسی طرح یہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اس کی تعداد تو معلوم نہیں ہے. میں آپ کو چند ڈیرائیوڈ کوانٹٹی کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ڈیرائیوڈ کوانٹٹی میں آتا ہے ایریا، آتا ہے ویلاسٹی، آتا ہے ایریا، ویلاسٹی، اسپیڈ، والیوم، اسی طرح ڈینسٹی ایٹسیٹرا. اسپیڈ کیسے، ویلاسٹی کیسے آتا ہے، اسپیڈ کیسے آتا ہے؟ مثال کے طور یہ ہوا ہمارے پاس ویلاسٹی. ویلاسٹی کیسے آتا ہے؟ ڈسپلیسمنٹ ڈیوائڈ بائی ٹائم. جب ویلاسٹی رفتار کو کہتے ہیں، جب کوئی باڈی کوئی راستہ ڈسپلیس کرتا ہے اور کچھ ٹائم میں، تو ہمارے پاس آتا ہے ویلاسٹی. اگر ٹائم ہو اور ڈسپلیسمنٹ نہ ہو تو ویلاسٹی نہیں آتا. اگر ڈسپلیسمنٹ ہو ٹائم نہ ہو تو پھر بھی ویلاسٹی نہیں آتا. اسی طرح اسپیڈ بھی، اگر ڈسٹینس ہو ٹائم نہ ہو تو ہمارے پاس نہیں رہتا. اگر ٹائم ہو ڈسٹینس نہ ہو تو اسپیڈ ہمارے پاس نہیں آتا. تو یہ سارے ڈیرائیوڈ کوانٹٹی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہو، ڈیرائیوڈ کوانٹٹی. اب چلتے ہیں سپلیمنٹری کوانٹٹی کہ وہ کیا ہے. تیسری ٹائپس ہمارے پاس فزیکل کوانٹٹی کے ہے سپلیمنٹری کوانٹٹی. سپلیمنٹری کوانٹٹی کے بارے میں صرف آپ یہ یاد رکھیں، دوز کوانٹٹی وچ آر نیدر بیس کوانٹٹی اینڈ ناٹ ڈیرائیوڈ کوانٹٹی. جو نہ بیس کوانٹٹی ہو نہ ڈیرائیوڈ کوانٹٹی ہو، اس کو نہ بیس کوانٹٹی اپنے پاس رکھنا پسند کرتا ہو اور نہ ڈیرائیوڈ کوانٹٹی اس کو اپنے پاس رکھنا پسند کرتا ہو. یہ ان دونوں سے باہر ہے. اور آپ یاد رکھنا کہ سپلیمنٹری کوانٹٹی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے پلین اینگل، دوسرا ہے سالڈ اینگل. آپ صرف یہ یاد رکھنا، چونکہ ہمارا ویڈیو بہت لینتھی ہو گیا. انشاءاللہ ہم سپلیمنٹری کوانٹٹی کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور پلین اینگل کو بھی ڈسکس کریں گے، ایکسپلین کریں گے، سالڈ اینگل کو بھی ایکسپلین کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو سمجھ آ گیا ہو تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو پہ اچھے سے کمنٹ کریں، اور آئندہ آنے کے لیے اچھی ویڈیو کے لیے اس کو سبسکرائب کریں، اور آئندہ کے لیے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں. والسلام، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ، ٹیک کیئر.